السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو سے۔ ایک بڑی خوفناک صورتحال ہے کراچی کی، جس پر تمام ملک کی نظریں لگی ہیں۔ آپ جس جگہ جائیں، جہاں بیٹھ کر بات کریں، لوگوں کا پہلا سوال آپ سے یہ ہوتا ہے کہ کراچی میں کیا ہو رہا ہے اور کراچی کے مسائل کا حل کیا ہے۔ کوئی لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا فوج کراچی کا مسئلہ حل کر سکتی ہے، کچھ لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ کیا پیپلز پارٹی یہ مسئلہ حل کرنے میں سیریس ہے، کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ کیا یہ زمین کی لڑائی ہے، کون کراچی کا بڑا چودھری ہے، یہ اس چیز کی لڑائی ہے، یہ بھٹا مافیا کی لڑائی ہے، یہ لینڈ مافیا کی لڑائی ہے، یہ ڈرگ مافیا کی لڑائی ہے۔ یہ سارا کچھ اکٹھا ہے، جس کے بعد یہ لڑائی کراچی کے عوام کا جینا مشکل کیا ہوگا۔ اس کا حل کیا ہے؟ کچھ لوگوں نے فوج کو بلانے کی بات کی اور کہا کہ یہی کراچی کے مسئلے کا حل ہے۔ اب یہ آواز بڑھتی جا رہی ہے، اب تو پیپلز پارٹی کے اندر سے یہ آواز آنی شروع ہو گئی۔ سسی پلیجو جو وزیر ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ میں، انہوں نے آج فوج کو بلانے کا مطالبہ کر دیا۔ فوج نے خود یہ کہہ دیا کہ اگر حکومت چاہے تو ہم ان کی مدد کے لیے آنے کو تیار ہیں۔ یعنی یہ تشویش کا اظہار ہے فوج کا کہ اس سے پہلے کہ حکومت ان سے پوچھے، انہوں نے خود اپنی سروسز حکومت کے لیے سامنے رکھتی۔ لیکن اب تک جو بیانات سامنے آئے ہیں، جس وقت ایک طرف اخبار میں اتنا بڑا بیان فوج کا لگا تھا کہ ہم آنے کو اور مسئلے میں اپنا کردار ادا کرنے کو تیار ہیں، تو ساتھ ہی اوپر تھوڑا سا اوپر کر کے رحمان ملک صاحب کا یہ بیان تھا کہ فوج دہشت گردی کے خلاف لڑ رہی ہے، ابھی کراچی میں ہم کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ فوجی آپریشن کسی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ اب یہ بات اگر درست ہے تو کیا مالاکنڈ میں فوجی آپریشن مسئلے کا حل تھا؟ کیا قبائلی علاقوں میں فوجی آپریشن مسئلے کا حل ہے؟ کیا بلوچستان میں کیا جانے والا فوجی آپریشن مسئلے کا حل ہے؟ یہ نکات وہ تمام نکات ہیں جس کے اوپر اس حکومت کو نظر ڈالنی پڑے گی۔ اگر فوج کا مسئلے کا حل نہیں ہے، جو کہ ہم پہلے سے کہتے آ رہے ہیں، پھر فوج کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ یہ نقطہ آج ہمارا کہ کیا فوجی آپریشن ضروری ہے، مسائل کیا ہیں، کس قسم کے مسائل ہیں، ان کو حل کرنے کا طریقہ کیا ہو سکتا ہے کراچی میں، کیونکہ یہ بات تو بہت ہو گئی۔ کوئی ایک پہ الزام لگائے گا، آج پیپلز پارٹی کو پر الزام لگایا، ایم کیو ایم نے ہڑتال کا اعلان کیا، یہ کہا کہ پیپلز پارٹی کے چند عناصر دہشت گردی کی حمایت کر رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی سے پہلے ایم کیو ایم اور این پی، زیادہ تر ایم کیو ایم پہ الزام لگاتی تھی، این پی حکومت کی طرف دیکھ کر کہتی ہے کہ ہمیں اعتماد میں نہیں لیا جاتا، ہم کسی مسئلے کے حل کا حصہ نہیں ہے۔ کیا ہے مسئلے کا حل، اس کا حصہ کیا ہوگا؟ اب تو تمام لوگ اس پر بات شروع کر دی ہے۔ اب تو پنجاب کی جانب سے بھی آواز آ گئی، شہباز شریف صاحب نے کہا کہ فوج بلائی جائے اور اگر ضرورت ہو تو ایکشن کیا جائے۔ تو ہم کوشش کریں گے آج کے پروگرام میں کہ مسئلے کا حل جان سکیں، ڈھونڈ سکیں کراچی کے مسئلے کا۔ ہمارے ساتھ شاہد سید صاحب موجود ہوں گے، عوامی نیشنل پارٹی سندھ کے سربراہ ہیں۔ ہمارے ساتھ عامر لیاقت حسین صاحب موجود ہوں گے، ان سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے ان کے خیال میں مسئلے کا حل کیا۔ نبیل گبول صاحب موجود ہوں گے جو ممبر قومی اسمبلی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے، اور ممتاز بھٹو صاحب سے بات کرنے کی کوشش کریں گے اور ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ مسئلے کا حل ان تمام لوگوں کی نظر میں کیا ہے۔ بریک لیتے ہیں چھوٹا سا، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو گفتگو کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ آپ کے شاء قدیم علاقہ جس سے کراچی بنا ہے، اور وہ لیاری جس کا قصوری ہے وہ پیپلز پارٹی کا گڑھ ہے، وہاں کے لوگ اتنے پرامن ہیں، وہاں چند لوگوں کے وجہ سے پوری لیاری کو بدنام نہیں کرنا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کرمنل ہر جگہ موجود ہیں، کرمنل صرف لیاری میں نہیں ہے، کرمنل پوری کراچی میں ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جن کی جماعتوں کے اندر جو کرمنلز موجود ہیں، وہ سب سے پہلے اپنی جماعتوں سے ان کو ڈس اون کر کے خود اپنے ہاتھوں سے ان کو لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے حوالے کریں۔ کرمنل دیکھیں، یہ ابھی جب آپ کہتے ہیں گورنمنٹ، آپ گورنمنٹ کیوں پیپلز پارٹی کو کہتے ہیں؟ صرف پھر پیپلز پارٹی کی تو گورنمنٹ نہیں ہے، کولیشن پارٹنرز ہے، ایک کولیشن گورنمنٹ چل رہی ہے، ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ ہمیں صرف کہا جاتا ہے کہ جی پیپلز پارٹی کی ذمہ داری، لیکن کراچی میں جو ہو رہا ہے یہ پیپلز پارٹی تو اس ڈیمیج کو جو ہے کنٹرول کرنے کے لیے پیپلز پارٹی کا پرائم منسٹر بھی پہنچ جاتا ہے وہاں پر، پیپلز پارٹی کا ایکٹیزم منسٹر بھی کراچی میں پہنچ جاتا ہے، پریزیڈنٹ صاحب بھی ایک مہینہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں تاکہ کراچی کا مسئلہ وہاں حل کرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن کہا جاتا ہے جی پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ، حالانکہ کولیشن گورنمنٹ۔ میں آپ کو مثال دوں، لیاری کے اندر لیاری کے لوگ نوجوان بیچارے جو مزدوری کرتے ہیں لیاری سے باہر، وہ لیاری سے باہر نہیں جا سکتے پچھلے ایک ہفتے سے، کیونکہ ان کو خطرہ ہے جیسے لیاری سے باہر نکلتے ہیں تو ان کے شناختی کارڈ چیک کریں گے، اگر وہ لیاری کے تو ان کو مار دیا جاتا ہے۔ اسی طرح دیگر علاقوں میں ہو رہا ہے، تو یہ ایک سول وار ٹائپ والی کیفیت پیدا ہو گئی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو کنٹرول کرنا صرف ایک پیپلز پارٹی کی ذمہ داری نہیں ہے، گورنمنٹ کولیشن گورنمنٹ ہے۔ اگر سب جتنے پولیٹیکل پارٹیز یا آپ کے چینل میں بھی 2-3 جن کا آپ نے ذکر کیا ہے بیٹھے ہوئے آن بورڈ لیا جائے، ایک بل پیدا کر دیا جائے،
یہ نہیں کہا جائے کہ جی ہمارے علاقے میں آپریشن نہیں ہونا چاہیے یا ہمارے لوگوں کے خلاف نہیں. ہم کرمنلز ہمارے نہیں ہیں, کرمنلز کسی کے نہیں ہے, کرمنلز کی کوئی پارٹی نہیں ہے, وہ اپنے مفاد سوچتے ہیں. سر یہ پارٹیوں میں کیا کر رہے ہیں نبیل صاحب؟ اگر کرمنل کسی کے نہیں ہے تو سیاسی جماعتوں میں کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے کہا کہ کرمنلز کو ہینڈ اوور کر دیں. نبیل گبور صاحب اگر کرمنلز کو ہینڈ اوور کرنا ہے تو پھر مجھے یہ بتائیے کہ کرمنلز پارٹیوں میں موجود ہیں تو ہینڈ اوور کریں گے نا, کوئی نہ کوئی تو پروٹیکٹ کر رہا ہے ان کو. میں یہی آپ کو کہہ رہا ہوں نا کہ 2 کروڑ کی آبادی کراچی میں, سب نے یہاں پر جو بھی یہاں ایکٹیویٹیز ہو رہی ہے اس کے پیچھے ایک ہی لالچ ہے اور وہ ہے پیسہ. آتے ہیں, لینڈ گریبنگ کرتے ہیں, زمینوں پہ قبضہ کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے جی. پولیس کی سرپرستی حاصل ہوتی ہے, پولیس جو ہے وہ پولیٹیسائز ہے. ہر کوئی آتا ہے ہوم منسٹر کو کہتا ہے کہ جی ہمارا ایس ایچ او ہمارے علاقے میں لگا دو. وہ ایس ایچ او کو پتا ہے کہ مجھے سلامی پیش کرنی ہے ان کرمنلز کی, کیونکہ اس علاقے میں اگر لا اینڈ آرڈر سچویشن کریٹ ہوتا ہے تو میں سسپینڈ ہو جاؤں گا. تو وہ ان جو کرمنلز ہیں ان کے تھرو لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرانے کی کوشش کرتے ہیں. اب فری فار آل ہو گیا ہے. اب کراچی کی پولیس بھی جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ڈی مورلائز ہو گئی ہے, کیونکہ دیکھیں کراچی بار بار یہ جو میں پھر اس چیز پہ تنقید بھی کروں گا اور اس بات کے اوپر کہ جو لیاری کا نام لیا, جیسے لیاری کو بدنام کیا پوری کراچی, لیاری کو ابھی 1 سال سے لیاری کا نام لیا جا رہا ہے. پہلے تو پورے لانڈی, قصبہ کالونی, عزیز آباد اور پتہ نہیں کہاں کے کرمنل جو ہے گولی بند لاشوں کی سیاست تو 92 93 میں بھی ہوتی تھی. اس کو روکنے کے لیے ہمیں ضروری, بیکاز کراچی اس وقت ٹائم بام ہے. اور اب آپ کیا سمجھتے ہیں ہماری گورنمنٹ کیا ہمیں احساس نہیں ہے, ہمارے پرائم منسٹر فکر مند نہیں ہے, ہمارے پریزیڈنٹ فکر مند نہیں ہے, ہماری پارٹی کے سر بڑے فکر مند ہیں سر, لیکن مسئلے کا نبیل گبور صاحب فکر مند سب ہیں. وہ مجبوری ہے, وہ سیاسی مجبوریاں ہیں. وہ کون سے مجبوریاں ہیں جو سیاسی مجبوریاں جو جب ہم ایکشن کرتے ہیں ایک علاقے میں, ایسا بہت دفعہ ہوا. میں کراچی کا ایم ایل اے ہوں, حالانکہ مجھے لا اینڈ آرڈر کی میٹنگ میں مجھے انٹیریئر منسٹر صاحب نہیں بلاتے, لیکن ابھی 3 دن پہلے جب انٹیریئر منسٹر صاحب رحمان ملک کراچی آئے تو میں ان سے ملا. میں نے کہا کہ گراؤنڈ ریالٹی یہی ہے کہ کرمنلز کے خلاف ایک بھرپور آپریشن ہونا چاہیے, چاہے وہ کسی جماعت سے تعلق رکھتے ہوں, اور ان جماعتوں کو بلا کر کہیں کہ آپ میڈیا میں آ کر کہیں گے اور لسٹ ہم آپ کو دیں گے, یہ آپ کے کرمنلز ہیں جو کرمنلز کراچی کے ہیں, یہ ان کے نام ہے. آپ کہیں میڈیا میں کہ ہم ڈسون کرتے ہیں اور گورنمنٹ ان کے خلاف کر رہے ہیں. لیکن آپ نے 3 میم بھی کہے تھے, جیسا ایمز ہوتے ہیں نا, 3 جیز کا بڑا ذکر ہوتا تھا پاکستانی سیاست میں, 3 جیز کا, 3 جیز جنرل جو اس میں آیا کرتے تھے. اب آپ 3 ایم کی بات کریں, میم کی بات کریں اردو کے الفاظ میں, منافقت, مفاہمت, اور تیسری کون سی بات کی ہے؟ مشاورت وغیرہ کی بھی بات کی ہوگی آپ نے, کہ جو کراچی کے مسئلے کا اصل مسئلہ ہے کہ مفاہمت ہے, اس وجہ سے کچھ نہیں کر سکتے, منافقت ہے سیاسی جماعتوں میں, اور مجبوری ہے تیسری, سیاسی مجبوری جس کو آپ کہتے ہیں. کس کی مجبوری ہے سر؟ لوگ, آپ نے خود ابھی کہا کہ گاڑیوں سے اتار کے اور بسوں سے اتار کے مہاجروں کو بھی مارا جا رہا ہے, بسوں سے اتار کے بلوچوں کو بھی مارا جا رہا ہے, اردو اسپیکنگ کو مارا جا رہا ہے, سندھیوں کو مارا جا رہا ہے. یہ کون سی مجبوری ہے جو ان لوگوں کو مرنے سے نہیں روک سکتی؟ دیکھیں کاشف, کراچی بڑی آبادی ہے. کراچی کے اندر جو بلوچ رہتے ہیں وہ موسٹلی لیاری کے اندر رہتے ہیں. یہ لسانی باتیں کرنا جو ہے, یہ جو کہنا کہ جی مہاجر بلوچ لڑ رہے ہیں, یہ بات کرنے والا بھی جو ہے میں اس کو بھی غدار سمجھوں گا. یہ لسانیت کی جو ہم بات کرتے ہیں, ہم پاکستان کو کمزور کر رہے ہیں. ہماری پارٹی, ہم کیوں کہتے تھے کہ چاروں صوبے کی زنجیر, اس لیے ہم کہتے تھے بیکاز ہم اس پہ سوچ کو ہم اس پہ یقین نہیں رکھتے ہیں. ہمارا کراچی, ہمارے لیاری کا جو بلوچ ہے وہ جاتا ہے باہر تو وہ بیچارہ, وہ اس کو پتا ہے کہ وہ گولی بند جو ہے لاش اس کی دوبارہ آئے گی. اسی طرح کے دوسرے علاقوں میں بھی یہ چیزیں ہو رہی. لسانیت کی یہ جو جنگ ہے یہ خطرناک حد تک جو ہے اب کراچی کے اندر شروع ہو گئی ہے. اس کو روکنے کے لیے صرف پیپلز پارٹی, پرائم منسٹر کراچی میں بیٹھے ہوئے ہیں, صرف پیپلز پارٹی کی ذمہ داری نہیں ہے, ہم سب کی ذمہ داری ہے. اور ہم سب یہاں پر جتنی جماعتیں بیٹھے ہیں علل اعلان کہیں کہ جی ٹھیک ہے یہ لوگ ہمارے نام سے ریلیٹڈ ہیں, کرمنل اگر ہمارے نام سے ریلیٹڈ ہیں ہم ان کو ڈسون کرتے ہیں, پکڑے ان کو, بلکہ ہم آپ کو مدد دیتے ہیں, لا انفورسمنٹ ایجنسی کو مدد کرتے ہیں ان کو پکڑوانے میں. ٹھیک ہے نبیل گبور صاحب, ایسا ساتھ رہیے گا. میرے 2-3 سوال جو حل ابھی تک سامنے آئے ہیں فوج کے مسئلے کا, میں وہ بھی آپ سے جاننا چاہوں گا. میرے ساتھ شاہد سید صاحب بھی موجود ہیں,
عوامی نیشنل پارٹی سندھ کے صدر ہیں اور ساتھ عامر لیاقت حسین صاحب، ڈاکٹر عامر لیاقت حسین بھی موجود ہیں. میں ڈاکٹر صاحب آپ سے آغاز کرتا ہوں، پھر میں شاہد سید صاحب کے پاس جاؤں گا. کراچی کے مسئلے کا حل، نبیل گبول صاحب سے بھی بات ہو رہی تھی، وہ کہتے ہیں کہ لسانی بنیادوں پر جو تقسیم ہو رہی ہے، جس طرح کرمنل ایلیمنٹس نے ٹیک اوور کر لیا ہے کراچی کی سیاست کو، یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ کراچی کے مسئلے کا حل، کیا فوج کراچی کے مسئلے کا حل ہے اس وقت؟ کیونکہ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ شاید یہ آخری سولوشن رہ گیا کراچی کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ کاشف بھائی، بڑا اہم آپ نے سوال کیا ہے. ذاتی طور پر اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے تو میں آپ کی بات سے کلی طور پر اتفاق کرتا ہوں. فوج ہی اس مسئلے کا حل ہے، اور میں تو بلکہ یہ کہوں گا آپ کے پروگرام کی توسط سے کہ آج اشفاق پرویز سفیانی صاحب ماشاءاللہ دادا بن گئے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، ان کے بچے کو بھی، اور وہ دادا بن گئے ہیں. تو اس شہر کو دادا گیروں سے نجات دلا دیں. تو دادا بننے کے بعد کم از کم یہ ان کی بڑی اہم ذمہ داری ہے کہ جو اس شہر میں دادا گیر ہیں، اور خاص طور پر یاد رکھیے کہ قاتل قاتل ہوتا ہے اور مقتول مقتول. یہ جو ہم ملا رہے ہیں نا ایک دوسرے کو، کہ نہیں جی قاتل بھی ایک صف میں کھڑے ہیں اور مقتول بھی نہیں. جن لوگوں کو ٹکڑوں میں بند کر کے ان کو پھینکا جا رہا ہے، جن کو قتل کیا جا رہا ہے، بہرحال وہ مظلوم ہیں، وہ مقتول ہیں، اور کوئی ہاتھ ہے اس کے پیچھے جو ڈیسٹیبلائز کر رہا ہے پورے شہر کو. اور سوائے اس کے کوئی حل نہیں ہے کہ یہاں پر بہت سخت قسم کا فوجی ایکشن لیا جائے، اس شہر میں کرفیو لگایا جائے، گھر گھر تلاشی لے کر غیر قانونی، اور غیر قانونی نہیں بلکہ وہ تمام اسلحہ جو لوگوں کے پاس موجود ہے وہ برآمد کیا جائے. لیکن یہ تفریق بہرحال رکھی جائے. میں آپ سے عرض کروں گا کہ قاتل قاتل ہوتا ہے اور مقتول مقتول. یہ نہیں ہو کہ قاتل کو بھی اسی صف میں کھڑا کر دیا جائے مقتول کی. جو قتل کر رہے ہیں، جو لاشیں گرا رہے ہیں، جو علاقوں کو تقسیم کر چکے ہیں. یعنی اب آپ کراچی میں، ہم نے تو یہ سنا تھا کاشف بھائی کہ جب تقسیم ہند کے بعد بس پاکستان ہے، ہندوستان ہے، بس ان دو ممالک کے لیے ویزا لینا پڑے گا. لیکن اس شہر کے مختلف علاقوں میں جانے کے لیے ویزا لینا پڑتا ہے. یعنی جب تک کہ ہاتھ کس کا ہے ڈاکٹر صاحب؟ آپ نے کہا نا اس میں ہاتھ ہے ملوث، جی اس کا ہاتھ نظر آ رہا ہے. ساری سیاسی جماعتوں کا برابری کا ہاتھ ہے؟ یقیناً اس میں مطلب نہیں، یہ تو نہیں کہا جائے گا کہ برابری کا ہاتھ ہے. یہ ضرور ہے کہ آپ یہ دیکھیں گے کہ کچھ بہت سارے بیانات ایسے آئے ہیں اس دوران کہ جس کی وجہ سے اشتعال پھیلا ہے، آگ بھڑکی ہے. آپ اس بیان کو بھی نہیں فراموش کر سکتے جو یہ دیا گیا تھا کہ یہ کم وقت ہیں، یہ جن اردو بولنے والوں کو جو بہت دفعہ ہو جائیں یہاں سے، یہ ساری باتیں کی گئی تھی. اس کے بعد سے ایک پوری آگ لگی ہے اس شہر میں، بڑی پلاننگ کے ساتھ یہ آگ لگائی گئی ہے. تو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ کون لوگ ہیں، اس میں کون سی کارروائی ہو رہی ہے. لیکن بہرحال یہ بات اپنی جگہ پر مناسب ہے کہ کہیں پر اگر ایکشن ہو رہا ہے تو کاشف بھائی یہ آپ بھی جانتے ہیں کہ پھر ری ایکشن مختلف جگہوں سے ہوتا ہے. تو ایکشنز ہیں بہت سی جگہوں پر جن کے ری ایکشن ہو رہے ہیں. رد عمل آپ کہہ رہے ہیں. میں آتا ہوں اس کے اوپر کہ آپ نے کہا فوج